بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج میں جو نسخہ بیان کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، اس کو تمام طبی نسخوں کی بنیاد اور معراج سمجھیے۔ اس دور میں جب کہ جگر بیمار ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی اسپائسی غذائیں استعمال کرنے کی وجہ سے، کولڈ ڈرنک استعمال کرنے کی وجہ سے، اور فائبرز کے بغیر آٹے کی چپاتیاں استعمال کرنے کی وجہ سے، اور زیادہ تیز مرغن اشیاء، بالخصوص یہ پاکستان میں ہماری عادات میں یہ بات شامل ہے، ہم یہ چیز استعمال کرتے ہیں، تو اس سے جسم کے اندر خشکی اور سردی پیدا ہوتی ہے، اور مزاج جو ہے انسانی مزاج اس وقت عضلاتی کہلاتا ہے، یعنی 3 گنا خشکی بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جب خشکی بڑھتی ہے تو خشکی کے ساتھ پھر باد اور ہوا پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، باڈی میں کاربن زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس وقت جو کنڈیشن لیور کی ہوتی ہے، جگر اس وقت تسکین میں چلا جاتا ہے۔ طبی روح سے اس کو تسکین کہتے ہیں، یعنی جس کو معمولی ڈس آرڈر کہہ سکتے ہیں کہ لیور اپنا فنکشن مکمل نہیں دے سکتا، اس کی جو رطوبات ہیں وہ انفیکشن پیدا کو روکنے والی رطوبات وہ آنت کے اندر کلی طور پر شامل نہیں ہو پاتی، جس سے آنت میں سویلنگ پیدا ہوتی ہے اور مادوں کا اخراج اچھے طریقے سے نہیں ہو پاتا، کانسٹیپیشن، قبض وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، اور بڑی آنت پہ بھی دباؤ پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جس سے گیسٹرک پائلز بادی و وسیر جنم لیتی ہے۔ اور اس وقت جناب والا مادے اندر زیادہ رکنے کی وجہ سے جگر جو ہے ان فضلات کو ایکسکریٹ نہیں کر سکتا، اور چکنائیوں کو جذب نہ کرنے کی وجہ سے جگر خود فیٹی ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جگر کا چربی پکڑنا۔ ایسی حالت میں پھر پوری باڈی متاثر ہونی شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد فوراً بعد جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ بڑی آنت کا کولون کا متاثر ہونا۔ حکیم بکرات صاحب جو دنیا کے مانے ہوئے حکیم گزرے 2500 سال قبل، آپ نے فرمایا تھا کہ انسانی جسم کے اندر بیماریوں کا آغاز قولون، بندش قولون سے ہوتا ہے، اور یہ چیز میں اپنے طبی مجربات میں آزما چکا ہوں کہ جب جسم کے اندر سے مادوں کا اخراج، ایکسکریٹری سسٹم، نظام اخراج جب متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ جسم میں مادے رک کر پھر فیٹس بننے شروع ہو جاتے ہیں، لیور فیٹی ہوتا ہے، پھر ہارٹ متاثر ہوتا ہے، ہارٹ کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائڈ، مختلف وہ چیزیں پیدا ہونے کے بعد جناب والا بلڈ پریشر ہائی کا مریض ہائپر ٹینسب ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بنیادی سبب جو بنتا ہے وہ فیٹی لیور ہے، لہٰذا میں اس میں یہ کرتا ہوں کہ ایکسکریٹری سسٹم کو بھی بحال کرنے کے لیے پہلے تو میں اس کا علاج فیٹی لیور کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں جو انتہائی سہل، اور میرے اکثر نسخے آپ جب آزمائیں گے تو وہ زوج پر مشتمل ہوں گے، یعنی 2 چیزوں پر، جسے عوام بھی بنا سکتی ہے۔ آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ آپ بازار سے نوشادر لے لیں، نمک کی طرح ہوتی ہے نوشادر، 200 گرام لے لیں نوشادر، اور اس کو جناب والا آپ تقریباً 1-2 کلو چونے کے اندر درمیان میں رکھ کے، چونے کو باریک پیس کر کڑھائی میں رکھ کر، اور اسے مدھم آنچ سے شروع کریں اور پھر تھوڑی تیز کر دیں، یہ تقریباً 12-14 گھنٹے اس کو پکا لیں۔ اس کے بعد جناب اس کو ٹھنڈا کر کے کسی پلاسٹک کی ٹب میں ڈالیے، اور پلاسٹک کی ٹب میں ڈالنے کے بعد جناب اس کا اچھے طریقے سے ڈنڈے سے ہلاتے رہیے، اور 2-3 دن کے بعد اس کا صاف پانی جو اوپر آئے اس کو اٹھا لیں،
اور اس کو کڑاہی میں ڈال کے آنچ پہ رکھیں، آگ دیں تو ہلکی آنچ پر یہ خشک ہونا چاہیے، وہ نمک بن جائے گا۔ اس کو ہوا میں رکھیں گے ترچھا کر کے تو یہ تیل ہو جائے گا۔ اب اس تیل کو نتھار کے شیشی میں بند رکھیے۔ اب آپ نے بازار سے ریون چینی لینی ہے، جس کو ہزارے کی زبان میں اپنا کٹھ کہتے ہیں، اپنے ریون چینی چوٹیال کہتے ہیں، چوٹیال ہزارے کی زبان میں اسے چوٹیال بھی بولتے ہیں۔ ریون چینی یہ لے کر اس کو بالکل باریک پیسیں، یہ ہلدی کی طرح گانٹھیں ہوں گی، اس کو بالکل باریک پیس کر کپڑ چھان کر لیجئے، اور اس کو کھرل میں ڈال کے جتنی آپ بنانا چاہیں چند قطرے اس تیل کے دیں، اور کھرل کر کے مٹر کے دانے کے برابر گولیاں بنا کے خشک کر لیں۔ اب ایک گولی صبح، ایک گولی شام دیں۔ یہ جگر کو پاک کرنے کے لیے، رطوبات سے خارج کرنے اور فیٹی لیور کو ختم کرنے کے لیے اس سے بڑا نسخہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ میرا معمول مطلب ہے، اور بالخصوص حکامہ کے لیے ہے، اور عوام الناس بھی اگر استعمال کرنا چاہے تو اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ وہ میں جو سمجھتا ہوں وہ لیور کا خراب ہو جانا ہے۔ جبکہ آج تک امریکہ کی تحقیقات کے مطابق، چونکہ وہ اصول علاج ذرا الگ ہے، تو جگر کو فالتو مواد سے پاک کرنے کے لیے امریکہ کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کے بعد جب جگر ترقی کر جاتا ہے اپنے مرض میں، تو وہ ہیپاٹائٹس بی سی کی طرف چلا جاتا ہے اور بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں۔ اسے استعمال کریے، بنائیے اور استعمال کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس چینل کو جو کہ بے شمار معلومات کے لیے ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ یعنی سب رنگ چینل بیک وقت طب پر بھی بحث کرتا ہے، ادبی تخلیقات اور روحانیات پر بھی ایک ایک چیپٹر آپ کو دیا جائے گا، اور ہمارے علاقے، ہمارے ملک کے پاکستان اور ہندوستان کی آسان سہل جڑی بوٹیوں کے زوج کے ذریعے، جنہیں آپ بآسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے طبی ٹوٹکے بھی آپ کو فراہم کیا جائیں گے۔ والسلام جی۔